اللہ مولانا العظیم۔ 4-5 مہینے تو میری طبیعت ناساز ہے، گلا بیٹھا ہے، میں اس وجہ تو بہت پریشان ہاں۔ سب تو پہلے تواڈے بھائیاں دا میں تواڈی آمد تے شکریہ ادا کرنا، تسی تشریف لے آئے ہو، یہ قرآن دی محبت ہے، یہ دین دی محبت ہے۔ پھر میں التجا کراں گا کہ میری صحت واسطے خصوصی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دا ایک خاص احسان ہے کہ جس نو اللہ دین دی محبت عطا فرمائے۔ محبتاں تو کئی قسم دیاں نے، مگر سب فانی محبتاں نے، وقتی نے، عارضی نے، جنہ دے اندر کوئی نہ کوئی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ دی رضا دی خاطر کسی نال محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چند کام جڑا کر لوے انہیں اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، کسی نال محبت کرے تے اللہ دی رضا واسطے، دنیا دے فائدے واسطے نہیں، اور اگر کسی نال کینہ، بغض، کدورت، عداوت رکھدا ہے تے وہ بھی اللہ واسطے رکھے، ذاتی نہیں۔ اس طرح کسی نے کوئی چیز دیندا ہے تے اللہ دی رضا واسطے دے، نمود و نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، اور ریاکاری اور شہرت مقصود نہ ہو۔ اور اگر کسی تو کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ دے وچ بھی اللہ دی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں خالص اعمال کہ ہر قدم مومن دا اللہ نو راضی کرنے واسطے اٹھتا ہے، وہ دے وچ اپنا ذاتی مفاد کو نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی دنیاوی مفادات رکھ کے چلتا ہے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ دے ہاں وہ دا کوئی اجر نہیں۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اے نعرہ مستانہ لگایا کہ ان اجری الا اللہ، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں دین دا کم، دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ دی طرفوں عائد کردہ فریضے نو کما حق ہوں ادا کرا، اور یہ دا معاوضہ میں بندیاں کولوں نہیں چاہتا۔ یہ دا صلہ، یہ دا معاوضہ اللہ دے ہاں محفوظ ہے۔ یہ ہر نبی دا یہ نعرہ ہے، یہ غرض و غایت ہے۔ ایک دفعہ پاکستان دے اندر عالمی سطح دے اتے جڑی تنظیم کامیاب ہوئی دین دا، ورلڈ دے اندر کام کیتا ہے سب تو زیادہ دینی خدمات دے اندر، جنہ دا بہت بڑا حصہ سی، وہ مولانا مودودی صاحب دی جماعت اسلامی نو قرار دیتا گیا، اور شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ خصوصی تیارے تے خطیر رقم انعام دی لے کے آئے کہ اے جناب تہاڈا ایوارڈ ہے عالمی اور اے تہاڈا انعام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی انعام وصول نہیں کراں گا، اس واسطے کہ میں جو بھی ہن تک کام کیتا ہے میں دنیا دا لالچ یا دنیا دے انعامات واسطے نہیں کیتا، میں صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا۔ تو جدوں بندہ اللہ دی رضا لے کے ٹر پیندا ہے کہ میں اللہ دے دین دا کام کرنا ہے، انہوں پھر کسی دی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے رب دی رضا نو سامنے رکھدا ہے، اور اللہ وہ دے واسطے غیب تو وسائل اور ذرائع پیدا کر دیندے نے، اور وہ دی آواز پھر ہر مقام تے پہنچ دیئے جدوں کوئی اخلاص اور للہیت لے کے چلتا ہے۔
اے سارے اسی بیٹھے ہیں، ساڑا دنیا دا کوئی مقصد نہیں، اسی اللہ دی رضا دی خاطر آئے ہیں اور ایتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات سننے واسطے، اور دنیا دا کوئی مقصد نہیں۔ اور یہ بھی بات بہت قلیل پائی جاتی سارے معاشرے کہ ایکشن، اے فوٹوگرافری، اے تصویراں، اے اعلانات، اشتہارات، مقصود ہوتا ہے اپنی اناؤنسمنٹ، اپنی شہرت۔ اور اگر یہ زاویہ بدل دیتا جائے نیت دا، کہتے نا نیت دے اتے دار و مدار ہے تمام نیک اعمال دا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تسی اپنی نیتاں دے مطابق ہی اٹھو گے، انما تبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، اور انما الاعمال بالنیات، اور نیت دا زاویہ صحیح رکھو، عمل تھوڑا بھی ہوئے گا کہ اللہ وہ مل پا کے بخائے گا۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، یا رسول اللہ میرا مکان دیکھو، تو آپ نے جا کے دیکھیا، فرمایا اے کھڑکی کادے واسطے رکھی؟ کہتے یا رسول اللہ یہ جو تازہ ہوا آیا کرے گی۔ آپ نے فرمایا کاش ایک کھڑکی رکھنے دے وقت اگر تو اے نیت اور ارادہ رکھدا کہ یہ تو اذان دی آواز آیا کرے گی تو تینوں ثواب بھی ملتا رہنا سی، آواز آنی ہی آنی، آواز نہیں سی رک جانی، مگر نال اللہ دی طرفوں اجر و ثواب بھی ملنا سی۔ تو جدو بندہ نیت کر کے چل پیندا نیکی دی نیت، دین دی خدمت دی نیت، تو پھر اللہ اس دا اجر بہت زیادہ عطا کر دے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے بندے صاحب ایمان جڑے نے انہوں نے سب تو زیادہ محبت کدی ہوتی ہے؟ اگر میں سوال کراں تواڈے کولوں کہ اہل ایمان نو سب تو زیادہ محبت کدی ہے؟ کوئی تواڈے چوں آکھے گا جی فلانا جڑا اپنے چھوٹے بھائی نال زیادہ محبت کرتا ہے، فلاں بندہ جڑا ہے وہ اپنی بیوی پیچھے جان دیتا ہے، فلاں نو اپنی ماں نال بڑا پیار ہے، کوئی آکھے گا اپنے باپ نال بڑی محبت ہے۔ یہ ساریاں محبتاں عارضی نے، محبت رکھو، اے نہیں کہ تسی اپنے نال تسی عداوت رکھو یا کینہ رکھو، نہیں، لیکن سب تو زیادہ محبت کدے نال رکھنی؟ اللہ قرآن کریم وچ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ دوجے دی گل نہیں کرتا یہودیاں دی، عیسائیاں دی، مجوسیاں دی، ہندوؤں سکھاں دی، فرمایا جڑے میرے مومن بندے نے وہ میری محبت سخت نے، یعنی اتنے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کہ کوئی بندہ یہ آکھے تو اللہ نے محبت چھڑ دے تو میں تینوں اے دے دیاں گا، نہیں، اتنے کوئی سودا بازی نہیں ہوئے گی۔ مومناں نو سب تو پیار زیادہ ساری کائنات نالوں ود کے اللہ دی ذات نال۔ اگر یہ معیار بن جائے کہ سانو سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے، زبانی کلامی نہیں، عمل تو ثابت کرنا، اپنے کردار تو ثابت کرنا، اپنی ساری زندگی تے ایک ایک لمحے نال اسا ثبوت دینا ہے کہ سانو واقعتاً اللہ نال پیار۔ اے دیکھو صحابہ کرام نے اللہ دی توحید واسطے، اللہ دی محبت واسطے جانا قربان کیتیاں، اور بڑیاں بڑیاں آفراں، بڑے پیکج دیتے گئے قیمتی، جناب تانوں اپنے راج پاٹ حصے دار بنانے ہاں، تانوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینے ہاں، تانوں سروری سرداری دا تاج پانے ہاں، تانوں دولت مند بنا دینے ہاں، تسی یہ رستہ اللہ والا چھڑ دیو۔ مگر اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
جنہ لوکاں اقرار کر لیا زبان تو کہ ساڈا رب ساڈا اللہ جو ہے وہی ساڈا پروردگار ہے، اسی یہ مقام یہ حیثیت کسے نو نہیں دیاں گے جو ساڈے رب دا مقام۔ ثم استقاموا، پھر چاہے کتنا ظلم ہوئے، کتنیاں زیادتیاں ہوں، کتنا ڈرایا جائے، کتنا دھمکایا جائے، وہ اپنے اس عقیدے دے اتے ڈٹ جاتے۔ اور ایسا بھی ہے کہ سختیاں، ظلم، ستم انہیں ہوئے اہل ایمان تے صرف اللہ نہ تعلق دی وجہ تو، توحید دی وجہ تو۔ مکے دے اندر ابتدائی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت دا، اور جڑے چند مسکین، غلام، کمزور لوگ ایمان لے آئے نے انہاں نو سزاواں دتی جا رہی ہیں۔ کسے نو چٹائی وچ لپیٹ کے دھوئیں دی دھونی دیتی جا رہی، کسے نو یعنی بلال حبشی دوپہر دی تپتی دھوپ وچ لٹا کے ریت گرم تے بھاری پتھر سینے تے رکھ کے انہاں نو ازمایا جا رہا ہے، اور اتوں مارا ماریاں جا رہی ہیں۔ لیکن بلال آواز کی دیں دیں آہد آہد، اللہ ہی کوئی ہے، میں لات نو نہیں مننا، میں منات نو نہیں مننا، میں عزا دیوی نو نہیں مننا، الہ معبود حقیقی اور پروردگار صرف اور صرف میرا رب ہے۔ تو اس بنا تے سزا دیتی گئی، بڑا مارے ہے، لیکن آپ نے کتنا استقامت دا مظاہرہ کیتا ہے، ڈٹے رہے۔ چودھری امیہ کنی سزا دے رہا ہے، مگر بلال دا ایمان چٹان نالوں میں زیادہ مضبوط ہے، ڈولے نہیں، گھبرائے نہیں، ایویں نہیں مقام ملتے جد تک عاجز کنگی وانگوں آری بیٹھ نہ آویں، یار سجڑ دیاں زلفاں تائیں تو کیوں کر انگ لگاویں، دکھ چلنے پین گے، مصیبتاں برداشت کرنیاں پین گیاں، سختیاں ہون گیاں، ظلم ہون گے، مگر تسی ڈٹ جاؤ گے تو پھر ایک اللہ مقام رفیع عطا کرے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے اور واپس آئے، صبح بلال نو پوچھیا بلال تیرا کڈا مقام ہے؟ میں جنت دے محلات پھر رہا سا اور تو اس وقت مکے دیاں گلیاں میں چلتا سا، مینو اپنے تو بھی اگے تیرے قدماں دی آہٹ سنائی دے رہی سی۔ بلال چل زمین تے رہا ہے، قدماں دی آہٹ بہشت بری میں آ رہی۔ یہ مقام کیوں ملیا؟ دین پیچھے سختیاں برداشت کیتیاں نے۔ اسی آنے سانو دین پیچھے کنڈا بھی نہ چوبے، تکلیف بھی نہ ہوئے، درجے بھی مل جان، سانو اللہ وڈیائے بھی، سانو بڑے اعلیٰ مرتبے اور مقام تک پہنچا دے، اے نہیں ہوندا رگڑے کھاوے دکھ اٹھاوے سرما درد رجانا۔ بیبیاں پہلا ہوں تے ہاشمی سرما آ گیا تیار شدہ ریڈی میڈ، محنت ہی نہیں کرنی پہنتی۔ ہوں عورتوں دے بڑے سکھ بن گئے نے، آٹا گنن والی مشین آ گئی، کپڑے دھون والی مشین آ گئی، کٹن والی مشین آ گئی، اور کوئی دن بعد کٹن والی مشین بھی آ جائے گی۔ بڑیاں سہولتاں بڑے آرام ہو گئے نے، مگر اگے عورتاں سرما وٹے وچ پی پی کے نا پھر بار بار بخانا اما ویکھا نہیں یا سرما جڑا ہے نا یہ تیار ہویا ہے کہ نہیں۔ وڈیری ماں نے تھوڑا جرا ٹو کے ویکھنا تے آکھنا پترا اجے رڑک کے، ساڈے وچ بھی بڑیاں رڑکاں نے، جنی دیر تک یہ رڑکاں ساڈیاں نہیں نہ نکلن گیاں اللہ سان قبول نہیں کرے۔ تو پھر انہیں پینا شروع کرتا، اس آخیا بھی رگڑے کھاوے
दुख उठावे सुरमा दर्द रंजाना, फिर जिस घर किसे न जाती पाई उस घर करे टिकाना। जद तक आजज कंगी वांगो आरी बैठ ना आवे, ते यार सजन दियां जुल्फां ताई तू क्यों कर अंग लगावे। सूरह बुरूज 30वें पारे अल्लाह फरमा रहे हैं वसमाई ज़ातिल बुरूज, मैनू बुरजा वाले आसमान दी कसम, वल यौमिल मऊद, मैनू वादे वाले दिन दी कसम। एक कसम अल्लाह क्यों खा रहा है, एक बड़ी अहम अल्लाह गल करना चाहता। वसमाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिम व मशहूद, गवाही देन वाला ते जिदी गवाही दी जा रही है, इन्हां दोवां दी कसम। ये कसम खा के अल्लाह एक वाकया बयान कर रहा है अपने वली औलिया दा, तौहीद वालियां दा, इस्तकामत वालियां दा, जिन्हां ने अल्लाह दी तौहीद पिछे जाना कुर्बान कीतियां। वो केड़े लोग ने? फरमाया कुतिला सहाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वकूद इज़ हुम अलैहा कुऊद व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीन शुहूद। भाई एक बादशाह बुत परस्त सी और उसने अपना एक मुजस्समा बना के रखा। लोगों को कहता सी मैनू सजदा करो, ऐस मुजस्समे दे अगे सजदा रेज हो जाओ, ये मैनू सजदा। तो अक्सर कमजोर ईमान वाले उन्होंने सजदा करते सन, लेकिन कुछ ईमान वाले सन, तौहीद वाले सन, इस्तकामत वाले सन, डट जान वाले कि असीं तेनू सजदा क्यों करिए, सजदा ते अल्लाह दा हक। और अजकल तो माशाअल्लाह बड़े बड़े पीर हजरात सजदे करांदे, कदम बोसियां, दस्त बोसियां। नबी सल्लम की खिदमत एक ऊंट आया, हदीस चाहता उन्हें आके आपनू सजदा किया। सहाबा वेख के बड़े मुतासर होए कि साडे आका दी शान किन्नी, जानवर भी सजदा कर रहे। तो रश्क पैदा होया, एक शौक पैदा होया। हजूर सल्लम की खिदमत अर्ज की थी, या रसूलल्लाह तुहाडी कितनी अजमत है, कितनी शान है, जानवर भी सजदा कर रहे हैं, अगर तुसी सानू हुक्म करो तो असी भी तुहानू सजदा करिए। असां ते वेख्या रोम, शाम, फारस, उतों की रियाया अपने बादशाहां नू सजदा कर दी है। ते वो ते ने एक थोड़े जे खिता है जमीन दे बादशाह, तुसी कायनात दे बादशाह हो, तुसी कौनैन दे सरदार हो, तुसी अल्लाह दे दिलदार हो, तुहाडी ते बड़ी शान है। इस वास्ते साडा दिल चाहता है तुहानू सजदा करिए। तो आप सल्लम ने यह हदीस बुखारी दी है, फरमाया ओ बुदू रब्बकुम व अकरमू अखाकुम, इबादत सिर्फ अपने रब की करो, सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, किसी के सामने एहतराम खड़ा होना इबादत है। यदि कौमी तराना है पाक सर जमीन शाह पाक। डॉक्टर इसरार साहब ने फतवा दिता जो दरस देते सन टीवी ते, पाक टीवी ते, हुण तो बड़े चैनल ने, उदों सिर्फ PTV सी, यानी पाकिस्तान सरकारी टेलीविजन। तो उन्होंने को पूछा गया कि जनाब कौमी तराने के एहतराम में जो खड़ा हुआ जाता है क्या ये जायज़ है? उन्होंने कहा नहीं, ये शिरक है। उन्होंने फौरी तौर पर हटा दिता गया कि अज तो बाद तुसा दर्श नहीं देना सरकारी टीवी ते आके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो रुकावटां तो आउंदियां ने, मज़ामतां पैदा होंदियां ने, मगर जेड़ा बंदा सच्चे दिल नाल एक मिशन लैके चलता है वो किसी रुकावट नूं खातिर च नहीं लियाउंदा। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का एहतराम करो, यानी इताअत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। बल्कि आप सल्लम का इरशाद है
کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ شان اتنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ مرتبہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی محترم، مکرم، معزز اور عالی شان ہستی ہے تو میرے آقا نامدار، ختم نبوت کے تاجدار، اللہ کے دلدار، کملی والی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان تو بڑی ہے مگر پیمانہ ہے۔ اے دیکھو نا، ایک آنکھ ہے، یہ ہر شے ویندی، اچھا سامنے بیٹی آ جائے پھر کس نگاہ نال ویندی ہے؟ محبت دی نگاہ نال۔ بہن آ گئی رحمت دی نگاہ نال، زاویہ بدل رہا ہے، بیوی آ گئی حکومت دی نگاہ نال، اور اگر ماں سامنے آ گئی اطاعت دی نگاہ نال۔ نظر ایک کے ویکھن دے زاویے مختلف، جس طرح دا کسی دا مقام ہے اس نظریے نال دیکھنا۔ ایک مقام ہے اللہ دی ذات، اللہ والی نگاہ اساں کسے ولوں نہیں ویکھنی۔ اللہ ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا مالک ہے، سانو پیدا کرنے والا ہے، ساڈا منعم، ساڈے تے نعمتاں دی بارشاں کرنے والا ہے، ساڈے تے بے شمار احسانات کرنے والا ہے۔ او دیاں نعمتاں، او دے احسان گنے ہی نہیں جاتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ نگاہ اللہ والی اسی کسے نبی نو بھی نہیں ویکھ سکتے۔ بات سمجھائی؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نگاہ دا زاویہ ہے وہ دا اپنا مقام، وہ زاویہ آپ تو علاوہ پوری کائنات اسی اس زاویے نال کسے ہور نو ویکھاں گے یا سمجھاں گے اس معیار تے پھر ساڈا ایمان کوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان دے میرٹ جو معیار اللہ نے قائم کیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری کائنات دے مطابق آپ دا قول و فعل، آپ دا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، راحت مصیبت، صحت علالت، سفر اور حضر، تمام حالتاں وچوں کوئی بھی حالت ہے آپ دی ایک ایک ادا جو ہے وہ دین بڑھتی۔ میری تہاڈی ادا دین نہیں بڑھتی۔ اللہ دے رسول اگر روندے نے تو وہ بھی شریعت ہے، اگر ہسدے نے تو وہ بھی شریعت ہے، بیٹھتے نے وہ بھی شریعت بڑھتی، کھڑے ہو جاتے نے وہ بھی شریعت ہے۔ اسی طرح ایک ایک ادا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہہ رہے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر جو تسی دیکھتے ہو نا ایک ایک ادا تواڈے واسطے بہترین رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ میری زندگی دا کوئی حصہ نمونہ نہیں بن سکتا، میں اس معیار تے تسی اس معیار تے اتر ہی نہیں سکتے۔ کتنا بھی نیک آدمی ہے پھر بھی ساڈے وچ ہزاراں خامیاں، اسی غصے چ آ جانے ہاں، اسی بے قابو ہو جانے ہاں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے ہاں۔ میرے نبی سونے نال کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تے آپ اخلاق کریمانہ دا بہترین رول ماڈل پیش کر رہے ہیں اپنے اخلاق کریمہ نال۔ او معیار کوئی بھی نہیں قائم کر سکتا جو میرے مصطفیٰ۔
تو اپنا اپنا مقام ہے. محبت کرو, محبت دا زاویہ, محبت دا انداز, محبت دا طریقہ اس ہستی دے مطابق ہوئے گا جس ہستی نہ سی محبت کر رہے ہیں. میں قرآن کو پوچھیا کہ اللہ تعالیٰ دے ولی کتنے نے, اولیاء کتنے نے, صلحاء کتنے نے, مومنین کتنے نے, متقین کتنے نے, ساجدین کتنے نے, عابدین کتنے نے, خاشعین کتنے نے, راکعین کتنے نے. تو قرآن ہنستا مسکراندہ جواب دے گا کہ صدیقین کون نے, صلحاء کون نے, علماء کون نے, اتقیاء کون نے. قرآن مسکراندہ ہویا انہاں دی صفات اور اوصاف علامات بیان کرے گا کہ اے جڑے نے اے اللہ تعالیٰ دے اے نیک بندے نے, اے اولیاء نے, اتقیاء نے. قرآن ایک بہترین معیار ہے نا, نمونہ ہے. اساں نے قرآن دی کسوٹی دے اتے تے سنت دی کسوٹی تے رگڑ کے ویکھنا ہے. جی میں سنیارا سونا لے جائیے, ذوالفقار بیٹھا ہے, انہوں پتہ ہے کہ کوئی سونا لے کے ویچن آوے تے کسوٹی رکھی تسا, تو انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دے وچ ملاوٹ ہے, اے پاسے دا ہے, ٹھیک ہے, اس حساب نال تسا ریٹ لانا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک کسوٹی اللہ نے سانو دیتی ہے قرآن و حدیث دی. اساں ہر ولی نو, ہر سالے بندے نو پرکھنا ہے, یہ تے پورا اتردا ہے کہ نہیں, یہ ملاوٹ والا ہے, کاڑ والا ہے, خالص ہے یا نخالص ہے. دنیا دے کماں وچ اسی کنی پون چھان کرنے ہاں, بڑی تحقیق, بڑی ریسرچ, مجال ہے ذوالفقار دال آئے دنیا دے معاملے, یا میں دال آواں یا تواڈے چ کوئی دال آئے نہیں, اسی بڑے سیانے ہاں دنیا دے معاملے. دین وچ کیوں نہیں اسی سیانے بنتے؟ اسی جنی دیر تک قرآن و سنت دے معیار اور کسوٹی تے پورا نہیں اترے گا, اسی انہوں پھر ولایت دی نگاہ نال نہیں ویکھاں گے کہ ولی. کہنے والا کہندا ہے کہ خدا دی قسم کوئی ولی ہو نہیں سکتا, مجدد تے کتب جلی ہو نہیں سکتا, جنہ چر نہ آ کے وہ ایتھے کھلو جائے جنہ چر محمد دا خادم نہ ہو جائے. اچھا عیسائیاں نے محبت کی تھی مگر معیار غلطے. انہاں کی آکھیا ہے قرآن اٹھا کے ویکھو, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. کہنے لگے یہودی کہ عزیر نبی جو ہے نا یہ اللہ دا بیٹا ہے. یہ محبت جا کے آکھیا ہے یا دشمنی جا کے آکھیا ہے؟ پھر سوچو, اے یہودیاں جڑی یہ گل آکھی ہے کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے, یہ محبت جا کے ہے یا دشمنی جا کے ہے؟ سارے نہیں نہ بولتے, محبت جا کے آکھیا. یہ دا مطلب ہے کہ محبت بندہ دھوکا کھاتا ہے. اور ایک گل یاد رکھنا, محبت کرنا بڑا مشکل ہے, عداوت کرنا کوئی مشکل نہیں, کیونکہ محبت دے کچھ آداب نے, عداوت دے آداب کوئی نہیں. کوئی عداوت ہے دشمنی, دشمنی کتا بھی کر سکتا ہے, گدھا بھی کر سکتا ہے, بندر, سور, ہر درندہ, ہر جانور کر سکتا ہے, اور محبت صرف انسان کر سکتا ہے. یاد رکھنا, محبت کے کچھ آداب نے کہ جس طرح میں کیا کہ قرآن کہندا ہے محبت کرو اللہ دے نیک بندیاں نال. قرآن کو پوچھو وہ نیک بندے کون نے, قرآن مسکراندہ ہے جواب دے گا کہ اولیاء, اتقیاء, صلحاء, علماء, مومنین, عابدین, ساجدین, راکعین, خاشعین. جی یہ سارے صفات دے حامل لوگ اہل ایمان نے, اے اولیاء نے. تو جی قرآن کو یہ پوچھو کہ سجدہ دا حقدار کنے نے, مشکلاں ٹالن والے کنے نے, ڈوبیاں تارن والے کنے نے,
بیماراں نوں صحت دین والے کنے نے، دھیاں پتر دین والے کنے نے، تے قرآن دا لہجہ جلالی ہو جائے گا۔ قرآن کہے گا تیرے اب تو سوا کوئی دوسرا باپ نہیں، تیرے رب تو سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ تو بھائی قرآن نو پڑھو، ساڈے مولویاں دی گلاں تے خدا را نہ لگو، قرآن دے پیچھے لگو۔ جے ساڈی گل قرآن تو ثابت نہیں، مصطفیٰ دے فرمان تو ثابت نہیں، تے ساڈی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی تے آپ پابندہ، سانو تے آپ رب نے پوچھنا ہے قیامت والے دن۔ اور جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈے گا نا، پاویں انہیں قیمتی لباس پایا ہے، انہیں جناب جبہ پہنے ہے، داڑھی بڑی سونی ہے، اینک لگائی ہے، ٹوپی پائی ہے، اور بڑا نیک لوکاں دی نگاہ وچ، مگر اللہ دی نگاہ وچ کوڈی مول نہیں پائے گا جی انہیں میرے مصطفیٰ دی لین نو چھڑ دیتا۔ اچھا سلطان العارفین کنہ دے لقب مشہور ہے؟ حضرت بہو رحمت اللہ علیہ۔ لو جی میں انہوں دی ایک عربی دی کتاب ہے حجت الاسرار، کی نام ہے؟ حجت الاسرار۔ او دے وچوں فرماندے نے بہو رحمت اللہ علیہ، اذا رأیت رجلا یطیر فی الہواء بین السماء والارض، اگر تسی کسے بندے نو ویکھو وہ زمین اسمان دے درمیان ہواواں وچ اڑدا پھردا ہے، وہ گردا نہیں، کڈی وڈی کرامت ہے، جہاز وچ نہیں بہ کے اڑدا، ایویں اڑدا پھردا ہے آپے۔ لوکی تے حیران ہون گے نا ویکھ کے بھئی بڑی با کرامت ہستی ہے۔ اگے فرماندے نے وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، زمین تے نہیں پانی تے چلدا ہے، دریا آ گیا چل کے پار، کوئی کشتی نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، پانی تے چلدا ہے، دوجے کنارے چلا جاتا ہے، سمندر پار کر جاتا ہے۔ لوکی ویکھ کے حیران ہون گے بھئی بڑا بھئی کرامت والا ولی اللہ ہے تے گل حیرانی والی۔ پھر فرماندے نے وَيَأْكُلُ النَّارَ، اگ دے انگیار پھڑ پھڑ کے کھائی جاندہ ہے، سڑدا نہیں، بڑی بڑی کرامت۔ زمین و آسمان کے درمیان اڑتا ہے، گرتا نہیں، پانی کو چل کر دریا کو کراس کرتا ہے، ڈوبتا نہیں، اور انگاروں کو کھا جاتا ہے، جلتا نہیں۔ اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود ذرا باؤ دا فتویٰ سماعت فرماؤ، اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے۔ فرماندے نے وَإِن تَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّةِ مُحَمَّدٍ فَاضْرِبْهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اگر انہیں میرے نبی سونے دی ایک سنت بھی چھڑی ہے، دوویں جتیاں لا کے او دے سیرچ مارنیاں شروع کر دے، او ولی نہیں شیطان ہو سکتا۔ اے پیر باؤ نے میں نہ کمال ٹھوک وجا کے گل کیتی ہے، کوئی کسر چھڑی ہے؟ تو ساری عمر ناوے نہ او بھی ولی ہے، منہ میل لاوے نہ او بھی ولی ہے، لیڑے گاڑ پاوے نہ او بھی ولی ہے، حجامت کراوے نہ او بھی ولی ہے۔ بڑی سستی ہوگی ولایت بیچاری کہ جہلاں دے کندیاں تے کردی سواری۔ آج جننے ننگے مونگے پھرتے نے سارے، نمازاں تے روزے جنہ نے وسارے، شریعت دی رکھ دے جو دل وچ نہ چاہے، ولی کہڑا ایناں نو بالکل گناہ ہے، ولی اس راہ دی نہ لنگ دے گلی جے، ولی نہیں جے لوکو اے ودر ولی جے۔ ویکھو صحابہ نو اللہ دے رسول دیاں اداواں نال کنا پیار ہے۔ اللہ دے رسول نائی نو بلاندے آ بھئی میری حجامت کر، صحابہ پروانیاں وانگو چرمٹ پا کے کٹھے ہو جاندے، کوئی وال جو آپ دا تراشیا جاندا وہ زمین تے نہ گردا، مریدہ نے انہوں پکڑیا ہوندا اور انہوں بڑا متبرک سمجھ کے، متائے قیمتی سمجھ کے، سرمایہ سمجھ کے
اپنی جان نالوں ود اس نو عزیز سمجھ کے سنبھال کے رکھ دے کہ یہ ساڈا قیمتی سرمایہ ہے، یہ میرے پیر دے منہ مبارک ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے کچھ وال سانبے سن اور آپ نے وصیت کی تھی جدوں آخری بیماری وچ سمجھیا کہ میں ہون نہیں بچاں گا تو فرمایا مینوں غسل دے کے جدوں کفن پہنا لاؤ، اے میں سونے نبی دے وال تے کچھ آپ دے ناخن میں سنبھال کے رکھے نے ساری زندگی دے، انج کرنا انہاں وچوں کچھ میرے نتھنیاں وچ رکھ دینا، کچھ میری آنکھاں تے رکھ دینا، شاید انہاں دی برکت نال انہاں دے صدقے میری شفاعت ہو جائے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید بڑے بہادر اور شجاع گزرے، انہوں نے اپنی زندگی دے اندر 120 جنگاں لڑیاں نے، اور جیڑی جنگ میں جاندے نے جناب لاشاں دے ڈھیر لاندے نے، کمسان دا رن جتھے ہوندا ہے اوتھے تا کے وڑ جاندے نے اور تلوار چلائی آوندے نے، نظریہ کی ہے مینوں شہادت مل جائے، میں اللہ دے راہ میں شہید ہو جاؤں، مگر شہادت نہیں ملی۔ اللہ دے رسول ایک خطاب دیتا سی، فرمایا خالد سیفم من سیوف اللہ، اے اللہ دیاں جڑیاں تلواراں نے انہاں وچوں ایک تلوار خالد ہے۔ تو صحابہ نے ویکھیا کہ خالد آخری بیماری وچ یعنی بستر مرگ تھے تے رو رہے ہیں، صحابہ بیمار پرسی واسطے آئے، خالد وہ تیرے جہا دلیر بہادر بندہ، اینا تو جہاد کیتا ہے، اینے تو کافر قتل کیتے نے کہ تم شکست کھا کے نہیں آیا تے تو آج رونڈے، تیرے جہا بہادر بندہ روے، افسوس دی گل ہے۔ انہاں کہا موت تو ڈر کے نہیں رو رہا، میں اس تو رو رہا کہ میں شہادت نو ترستا رہا، مینوں شہادت نہیں مل سکی۔ انہاں کہا جی گل اے تسی کیویں شہید ہوندے؟ اللہ دے رسول تانوں کیا سی تسی اللہ دی تلوار ہو، جے تسی کسے کافر دے ہتھوں میدان جنگ دے اندر مارے جاندے، کافر تانا دیندے لوے اساں اج اللہ دی تلوار توڑ دیتی ہے تے اللہ نو یہ گل وارے چ نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے دی ٹوپی سوائی سی جڑی ہر وقت پائی رکھتے سن۔ ایک جہاد تے پہنچے تے وہ ٹوپی کتے گم ہو گئی، ٹوپی نہ لبے، آپ نے رونا شروع کرتا، سارے ساتھی بھی ٹوپی لب رہے ہیں۔ وہ خالد کی ہویا معمولی جی ٹوپی سی تے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو آپ کی پتا ہو، میری ٹوپی لبو، لب گئی تو پھر دسا۔ اللہ تلاشی بسیار تو بعد ٹوپی لب گئی، لوگاں پوچھیا ہاں بھی خالد ہون دس۔ اللہ اکبر، خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، شام علاقے ہویا جنگ تیاریا، ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا، مولا ٹوپی گواچے میری نائی، لبی جد ٹوپی لوکاں عرض سنائی، آ میری جی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی، تا خالد پیارے جیڑی گل سنائی، اور میں بھی سناواں تساں تائیں۔ ٹوپی لب گئی، ہاں بھائی خالد ہون دس۔ فرماندے نے حجامت سی حجوں بعد نبی جی کرائی، برکت دی خاطر لے گئی وال لکائی، میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ پائی،
ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نہیں۔ میں اللہ دے رسول دے وال مبارک اس ٹوپی سیتے سن، اتنی محبت اللہ دے رسول نال، اسی تے میں عاشق رسول بنے پھرنے، دعویٰ کرنے ہیں بڑا کچھ، عمل ساڈے خلاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول نے 10 سال اللہ دے رسول دی خدمت گزارے، انہوں دا لقب ہی خادم رسول، یہ چھوٹے جائے سن، انہوں دی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھڑ چکے ہے، اللہ دے رسول دی خدمت حاضر ہو کے کہہ دیا نے یا رسول اللہ آنا سن خادموں کا، یا رسول اللہ انس تو آڈا نوکر جے، انہوں اپنی خدمت چ رکھ لو۔ حضرت انس کہندے نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال سونے دی خدمت گزارے نے، فما قال لی افن، انہاں 10 سالاں وچ سونے دا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ایک واری میں نو اف تک نہیں آکھیا۔ اللہ، ایک روایت ہے کہ آپ دی والدہ نے کچھ چکیا، بارگاہ رسالت حاضر ہوئی تے کہندی ہیں یا رسول اللہ اے انس میرا پتر تہاڈا نوکر جے، یہ دے واسطے دعا کر۔ اللہ دے رسول نے فوراً دعا کی تھی، اللہم اکثر والدہ، اللہ انس دے اولاد وچ برکت پائی، اکثر مالہ و والدہ، اللہ دی اولاد دے مال وچ برکت ڈال دو۔ یہ زبان رسالت تو دعا نکلی ہے، میرے تہاڈی زبان تے ہے نہیں، ساڈی زبان تے گندی زبان ہے، اسی تے تانوں پتہ جویں دی بولیاں بولنے ہیں، یہ میرے نبی سونے دی پاکیزہ زبان ہے۔ دعا کی اللہ انس دی اولاد وچ تے اے دے مال وچ برکت پا دے۔ اس دعا دی پھر برکت ملاحظہ کرو۔ حضرت انس کہندے نے بڈھے ہو گئے، دادا پڑدادا بڑے، تو فرماندے ہیں لوگوں میرے نبی دی دعا دیاں برکتاں ویکھنیاں جے تے ویکھو ایس وقت میرے کو انی دولت ہے مینوں دا حساب ہی کوئی، یہ میرے پیر سونے دی دعا دا نتیجہ، اور میرا یعنی میری اولاد کنی ہے، فرماندے نے میرے پتراں دے پتر اگوں انہاں دے پتر 100 تو اتے گنتی بندی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہے میرے پیر نبی سونے دی۔ اللہ فرماندے نے میرا عراق دے اندر ایک باغ ہے، لوکاں دے باغ تے سیزن نال پھل دیندے نا، تے میرے وہ باغ جڑے نا اللہ دے نبی سونے دی دعا دی برکت نال وہ 12 مہینے پھل دیندے نے، اور وہ دے وچ ایک ایسی بوٹی ہے میرے انہاں باغاں وچ جو دنیا دے کسے باغ وچ وہ بوٹی نہیں پائی جاندی، وہ دی خوشبو کستوری نالوں بھی زیادہ ہے۔ یہ دعا ہے۔ تو میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کر رہا سا کہ انہوں نے گھر مہمان آ گئے، انہوں نے نا کھانا پکایا تے رومال سی ایک میلا کچیلا جہا وہ بطور دسترخوان دے بچھا دیتا، اتنے کھانا رکھیا، مہمانوں نو دعوت دیتی، لو جی تسی کھانا کھاؤ۔ وہ کچھ نا ناگواری دا اظہار کر رہے ہیں کہ میلا جا کپڑا بچھاتا ہے اتنے کھانا رکھ دیتا ہے، آپ سمجھ گئے۔ کھانا اٹھایا، گھر وچ تندوری بلدی پئی سی روٹیاں لان والی، وہ رومال چکیا وہ دے وچ جا سٹیا، کدے وچ؟ واشنگ مشین وچ نہیں، بلدی تندوری چ، چھوٹی کو ہوئے تندوری آدھے نے، وڈا ہوئے تندور آدھے نے، تندور سمجھ لو، وہ دے وچ سٹ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد نا رومال کٹ کے لے آئے، انج میں کوئی انہوں لیکو لگی، اتنا چمکیلا، کوئی میل کوئی داغ،
کسی قسم کی اتنے نظر نہیں آئی اور لیا کے پھر بچھاتا 2 منٹاں واپس. پراؤنے بڑے حیران یہ کی سانو گل تو سمجھا یہ سڑیا کیوں نہیں, وجہ کیا ہے؟ حضرت انس کہندے نے کی دسا. ایک دن میرے نبی سونے میرے گھر آئے, موسم گرمی دا سی, آپ بڑا پسینہ آیا سی تے میرے گھر تشریف لے آئے. میرے اس رومال نال سونے نے اپنا پسینہ اپنے چہرہ انور تو پونجیا سی. اس پسینے دی برکت ہے کہ اے رومال جڑا ہے انہوں اگ ساڑ دی نہیں. یہ جدوں میلا ہوتا ہے میں نہیں کدی دھوتا, میں تندوری سٹ دینا, یہ صاف ہو جاتا. جی رومال نو ایک کپڑے نو سونے دا پسینہ لگ جائے تے انہوں اگ نہیں ساڑ دی. تے جے تو میرے نبی نال لگ جائے, تو میرے نبی دی سنت نال لگ جائے تے تینوں کیویں جہنم ساڑے گی؟ کدے بھی نہیں ساڑے. گل میں پیچھا لیاؤن لگا سورت بروج ہے. وہ بادشاہ جیڑا اپنے مجسمے نو سجدہ کرواندا ہے اور جبرن کرواندا ہے, جیڑا نہیں کردا انہوں سزا دے. انہیں ایک دن پروگرام بنایا کہ جننے بھی توحید والے نے پھڑ لو, انہیں گہریاں کھائیاں کڈوائیاں. کھائی سمجھدے ہو خندق, وہ دے وچ جناب اگ جلائی, خندقاں پریاں گئیاں, پوری کبینہ سمیت کرسیاں ڈا کے بیٹھے نے منظر ویکھن واسطے کہ ایک ساڈے سامنے اے توحید والے اے ایمان والے کیویں سڑدے نے, انہاں دی چیخو پکار ہوے گی, اسی خوش ہوواں گے. پھڑ پھڑ کے سٹی ہو. قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. یہ کیوں انہاں کوئی انتقام لے رہے سن؟ قرآن کہندا ہے انہاں دا جرم صرف اور صرف اے سی کہ اے اللہ نال ایمان رکھتے سن کہ اساں اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کرنا. ایس بنا تے اس جرم دی پاداش انہوں نہ کھائیاں وچ سٹیا جا رہا. لو جی ہویا کہ ایک ایمان والی عورت آ گئی, وہ دے پچھڑ ایک شیر خار دودھ پیندا بچہ سی. اللہ گفت مولانا رومی لکھتے نے, توجہ میرے یار, یہ کوئی ضروری گل ہے, میں نے بھی سنا یار, صبر ذرا. گفت اے زن پیش این بت سجدہ کن ورنہ در آتش بسوزی بے سخن. مولانا رومی کہتے ہیں اس عورت نو بادشاہ نے کہا بی بی اے میرا مجسمہ پہ ہے, میرا بوتے یہ دے سامنے سجدہ کر, ورنہ وہ ویندی پہ آگ دے شولے نکل رہے ہیں, انہاں وچ تین سٹ دیتا جائے. بی بی جڑی وہ ایمان اندروں آندا ہے کہ سٹ دین تے سٹ دین, میں سجدہ نہیں کر. انہوں نے ویکھیا کہ سجدہ نہیں کر رہی, انہاں بچہ کھویا. ایک ماں کولوں وہ دا بچہ کھو کے, میں نے تسی کسی جانور دا کھو کے وکھاؤ, میں ماں دی مامتا دا ایک منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. گوندلاں والے پھاٹک تے پھاٹک باندھے, ٹرین آ رہی ہے, ادھر بھی دنیا کھڑی ہے, ادھر بھی دنیا کھڑی ہے. ایک کتی وہ دے چھوٹے چھوٹے 2 پلے نے, وہ لین کراس کر دیے, آپ لین کراس کر گئی, وہ دے بچے دوویں, ٹرین آ گئی, وہ ٹرین دے تھلے آ کے مر گئے. ساری دنیا منظر میرے جے گناہگار سمیت کھڑے ہو کے ویکھ رہی ہے. اور اس دن مینوں پتہ لگا ہے کہ ماں دی مامتا کی شے. اس کتی نے ٹونک ٹونک کے ٹکرا مار مار کے اپنے انہاں بچیاں دے فراق اور جدائی دے اندر انہاں دی موت تے وہ مر گئی ساڈے سامنے. اور اے دنیا نو دس گئی ہے کہ ماں نو اپنے بچیاں نال کنا کو پیار ہوتا ہے. اسی تے ماں دا دل دکھان لگیا,
سوچتے ہی نہیں کہ ماں نے کنے جوکھاں نال تکلیفاں نال سانو پالیا پوسیا لاڈ ویکھے میری حفاظتہ کیتیاں اج میں دے سامنے اچھا بول رہے تو ماں کولوں بچہ کھویا بادشاہ نے اور اس کھائی دی جتے شولے اگ دے بلند ہو رہے نے انہیں سٹ دیتا اللہ اکبر انہوں نے کیا بی بی اجے بھی ویلا ہی انہیں تھوڑا جا سوچیا کہ چلو میرا عقیدہ میرے نال ہے جان تے بچاؤ ایک باری یہ سامنے سجدہ کر دینی ہے جان بچا لینی ہے میرا کوئی عقیدہ تو نہیں اس کھو لینا اللہ اکبر ادھروں بچہ آگ دے وچوں بولیا اندر آ مادر کہ من ہی جا خوشم گرچہ در صورت میں آنے آت شم اما اس کتے دی گل نہ منی اے دے سامنے سجدہ نہ کری مومن دا سر کٹ سکتا ہے اللہ دے در تو سوا کسے در تے جھک نہیں سکتا تے جتھوں تک اما تینوں اے اگ دے شولے نظر آ رہے نے اے نار نہیں ہو اللہ دی قسم گلزاری چھال مار کے ذرا نظارہ تے وے اللہ اکبر قدرت سگ بدی دی اندر آ تاب بینی قدرت فضل خدا اما اس کتے دی طاقت تو ویکھ لئیے میرے رب دی قدرت ویکھنیاں تے آگے چھال مار دے یہ وہی ایمان دا سودا مومن نہیں کرتا کہ چلو تھوڑی دیر واسطے سودا کر لو ایمان سب تو قیمتی دولت ہے قیمتی سرمایہ ہے ویکھو نا جسم دا کوئی حصہ اگر بیکار ہو گیا ہے شوگر ہے ڈاکٹر کہندا جی انگلی کٹی جائے اے 2 انگلیاں کٹیاں جان پھر وہ اگر ٹر پیا زہر پھر وہ آندا ہے یہ پیر کٹے تھے کٹ دیو کوئی گل نہیں میری جان بچ جائے پھر وہ آکھاں گے اے ایک لت کٹی جائے کٹ دیو جی جان بچ جائے لو جی دوسری لت کٹی جائے جی کٹ دیو ہن بیماری بازو چاہ گئی بازو کٹ دیو جان بچ جان بچان واسطے اپنے جسم دے حصے کٹوا رہے ہیں مگر جان اتنی قیمتی نہیں جنہ ایمان قیمتی ہے جویں جان پچھے سارے اعضاء قربان ہو گئے اسی طرح اگر ایمان نو خطرہ ہوئے تے پھر اے جسم کی اے جان بھی قربان ہو جائے اللہ تعالیٰ سانو اپنی ایمان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کیا ہے کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اللہ نال بھی ایمان وہ دے فرشتیاں نال بھی یہودی کہندے سن سانو جبریل نہیں چنگا لگتا سورۃ بقرہ ہے پڑھ کے ویکھو پہلا سپارہ کہ جبریل تے میکائیل دوویں ساڈے دشمن اللہ نے آکھیا من کان عدو للہ عدو لجبریل و میکال جیڑا بھی دشمنی کرے جبریل نال یا میکائیل نال اللہ او دے نال دشمنی کرے تو سارے نبیاں تے ایمان یہ نہیں کہ وچوں کسی نبی نکھیڑنا ہے یہ اسلام نو شرف حاصل ہے کہ مسلمان سارے نبیاں تے ایمان سارے نبیاں نال محبت ہے مگر ویکھو ساڈے نبی نبیاں دے سردار سارے نبیاں تو عرفہ دے آلہ بہتر تے برتر طاہر تے اطہر ساقی کوثر شافع معشر اور اونا دی گستاخی میں جو اونا دے کارٹون بنا دینے مزائیہ مگر سانوے وارہ کھاندہ نہیں وہ ساڑھے پیو دا کو کارٹون بنائے
اسی وہ لڑ نہیں پاواں گے؟ تے پیو ورگے ماں ورگے ہزاراں لکھاں سونے دی جتی تو قربان، انہاں دی کوئی توہین کرے، کوئی تمسخر اڑائے بحیثیت مومن، ساڈا ایمان گوارا نہیں کرتا، اسی جان دے دیا۔ کیوں؟ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، محمد کو نہ چھوڑیں گے ملے ہم کو خدائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیاں نال محبت، سارے نبیاں تے ایمان، ساریاں کتاباں نال محبت، ساریاں کتاباں تے ایمان، مگر عمل صرف قرآن تے ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اطاعت صرف مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اللہ سر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھو بیمار بن کے بھی اینا ٹائم لے گیا، تے میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میرا گلا صحیح کرے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تے سانو اللہ ایمان اتے مرنا نصیب کرے۔ اللہ دی قسم ہے یہ دنوں ود کے کامیابی کوئی نہیں۔ اگر ساڈی موت اسلام تے آوے، ایمان تے آوے، کملی والے دی سنت تے عمل کردے ہوئیے تے موت آ جائے تے سمجھ لو کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور ساڈے تے اللہ دا کرم ہو گیا۔ تے جے اسی ایمان تو محروم رہے تے پھر ککھ نہیں جے رہنا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس واسطے سب تو پہلا ترلا میں یہ ماراں گا کہ قرآن پڑھیا کرو، خدا را قرآن دا ترجمہ پڑھو، ایک قید دی ترجمہ روز پڑھ چھڑیا کرو، کی فرق پیندا ہے؟ ایک یا دو ایتاں دا ہن تے ٹرانسلیشن والے قرآن اردو وچ مل جاندے نے، جڑا آسان ترجمہ ہے وہ دے تو پڑھو اور کہو میرے رب نے کی آکھیا۔ میں آخری گل کر کے بات ختم کرنا۔ ابو جہل کڈا بڑا اسلام دا دشمن ہے، او دا پتر اکرما فتح مکہ تے 8 ہجری دے اندر مسلمان ہویا۔ یہ ڈردا نس گیا سی، اپنی کرتوتاں دا پتہ سی، تو او دی بیوی اکرما دی ابو جہل دی نو ام حکیم او دا نام ہے، وہ حضور دی خدمت حاضر ہوئی، ایمان آندا، کلمہ پڑھیا، بیعت کر لی، تے آندی یا رسول اللہ وہ میرا خامد نس گیا اکرما، جے تسی امان دیو، ضمانت دیو تے میں انہوں لب لیا ہوں، انہوں آکھو گے تے کچھ نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کٹ کے اسلام دشمنی کی تھی، فرمایا جا لے آ، انہوں امان ہے، میں کچھ نہیں کہنا۔ وہ کتے جدے ہونا ساحل سمندر تے کشتی لگی سی، اتھے کشتی تے بہ کے تے نسیا، اور بھی سواریاں سن۔ جس وقت درمیان سمندر تے کشتی گئی، وہ جناب کشتی گرداب دا شکار ہو گئی، وہ لگی گھومن کے ریاں کھان، سارے جڑے سن پریشان۔ ملا بڑا سیانا، وہ آندا لوی گالے وے ہن سارے زمینی خدا چھڑ دیو، اے جننے تسا مشکل کشا تے حاجت روا بنائے نا اپنے کولوں، انہاں نوں چھڈو، اس آسماناں والے رب نو پکارو جے بچنا جے۔ اکرما کہندے نے میرے دل خیال ہے وہ گل سن کے کہ جی اوکھے ویلے آسماناں والا رب ہی کم دیندا ہے تے اسی ایویں اینیاں جنگاں سونے نال لڑیاں، دشمنیاں پائیاں، اپنے بھی مروائے، انہاں دے بھی کئی شہید کیتے، بدر دی جنگ اساں لڑی، احد دی جنگ اساں لڑی، خندق دی جنگ اساں لڑی، فتح مکہ دی جنگ اساں لڑی، کوئی کسر اساں نہیں چھڈی۔ تے گل ایتھے ہی آ کے مکڑی سی بھئی وہ ہوئی ہے عرشاں والا خدا، ڈبیاں تارن والا، مشکلاں حل کرن والا، مصیبتاں دور کرن والا، تے پھر ایویں لڑائیاں پائی رکھیے نے سن۔ اتھی نہ تائب ہو گیا، آندا یا اللہ جے ہن تو بچا لویں تے میں تیرے نبی دی خدمت سدھا حاضر ہوواں گا۔ اللہ نے بچانا سی، وہ دی دعا قبول ہو گئی، وہ کشتی بھنور چوں باہر آ گئی تے اے ملا نو کہندا لوی گل اے وے
اجے دور ایڈا کوئی نہیں گئے، نیڑے بندرگاہ ہے جتوں چلے ہاں، پتن ایڈا دور کوئی نہیں، مینوں واپس لا کے آ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس میں نہیں جانا، مینوں تو واپس لا کے آ جدہ بندرگاہ۔ کشتی واپس آ گئی، یہ اتوں ٹریا، اتوں گجرا والے تو جنہ لاہور ہے نا، بلکہ ادو اگاں کر کوٹ رادھا کشن کر لو، جنہ کوٹ رادھا کشن ہے نا گجرا والے تو اتنا سمجھ لو جدے تو مکہ ہے۔ اے تو 65 کلومیٹر ہے لاہور، پرانا 42 میل ہے، مگر وہ زیادہ ہے۔ وہ پیدل ٹر کے آ رہا ہے، ادھر وہ بیچاری کھجل ہوتی امی حکیم وہ بیوی ابو جال دی نو، وہ بیچاری نہ ہن لبدی پھرے، راج دوواں دی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا وے ظالماں، وے اتنے تو سونے رحمتاں وڈیاں نے، کسے نو کچھ آکھے ہی نہیں، وے اتنے تو وہ سونے نے اپنے چاچا حمزہ شہید دے قاتل ویشی نو بھی بخش دیتا ہے، تو کیوں نسیا پھر؟ اس نے کہا بہتیاں تقریراں نہ کر، میں بھی صحیح ہو کے پیا ہونا، میرے نال بھی ایک وقوعہ پیش آیا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیری امان لے آئے۔ اس نے کہا تو امان لے آئی ہے، میں ایمان لے آئے۔ واپس آئے، کلمہ پڑھیا، حضور دے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ واہ، ایڈے وڈے کافر دا پتر، پیو صحابی، پتر صحابی تے وہابی، توحید والا، پتر کافر نہ پتر مومن، پیو کافر، اللہ دی شان۔ یہ میں ساری تمید بن کے کیوں آندی ہے کہ اس اکرمہ نے پھر بڑا جہاد کیتا، غزوہ حنین تو لے کے قادسیہ دی جنگ، نہامن دی جنگ، جنگ یرموک، فارس اور روم دیاں جنگاں، بہادری دے جوہر وکھائے۔ یہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھتے سن تے قرآن پڑھتے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر ایک عبارت لکھی، اے الفاظ لکھے، فرماندے نے اذا قرأ القرآن یتقبل المصحف وَيَقُولُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ هَذَا كَلَامُ رَبِّي هَذَا كَلَامُ رَبِّي۔ جدوں بھی اللہ دا قرآن کھول دے محبت نال پہلا چم دے، پھر کہیں دے رون دے، پھر کہیں دے هَذَا كَلَامُ رَبِّي هَذَا كَلَامُ رَبِّي، یہ تے میرے رب سونے دا کلام ہے، یہ تے میرے رب دا کلام۔ بھین نو چٹھی بھرا دی آوے نا امریکہ تو وہ چمدی کہ نہیں، بیٹی نو چٹھی آوے پیو دی باہروں وہ چمدی میرے ابو دی چٹھی، تے قرآن کی دی چٹھی؟ اللہ دی آسمانی چٹھی۔ کان یقبل المصحف ویبکی، قرآن نو چمدے، روندے، آنسو بہاندے، اور نالے کہندے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب دا کلام ہے، یہ میرے رب دا کلام۔ میں کہنا کہ ہزاراں دا مجمع ہوئے نا کامیابی نہیں ہے، تسی چند بیٹھے ہو، اگر تسی میرے نال ایک وعدہ کر لو خدا واسطے، میں ہاتھ جوڑ کے تانوں کہنا، ترلا مارنا کہ تسی میرے نال وعدہ کرو آج تو بعد اسی قرآن دا ترجمہ شروع کر دیا، تو میں سمجھا گا بڑے وڈے جلسے نو میں خطاب کیتا ہے، میں کامیاب ہوں۔ اگر تسی میرے نال منافقاں والا وعدہ نہیں، مخلصاں والا وعدہ ہے، جیڑا کردہ وہ سجا ہاتھ اونچا کر، یا اللہ تو بھی گواہ ہے، منظور صاحب بھی ہاتھ کیتا ہے، اینج نہیں خدا تکلیف تے نہیں بازو، اچھا بازو ٹھیک ہے، ویسے اللہ ٹھیک رکھے، اس طرح کرو حوالہ، ماشاءاللہ پڑھو گے نا ترجمہ تو پھر ساڈا اج دا یہ پروگرام کامیاب انشاءاللہ۔ اللہ دی قسمیں جنی مٹھاس اللہ دے قرآن وچ نا دنیا دی کسے کلام وچ نہیں۔
سارے اندھیرے دور ہو جاندے نے اگر قرآن نو سمجھ کے پڑھ لئیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ اسی اس مقام تے تیری رضا دی خاطر بیٹھے ہاں. اے اللہ اسی بڑے گناہگار خطا کار سیاہ کار. اللہ تو بڑا وڈا غفار ہے. اللہ سانو سارے نو بخش دے. اللہ جڑے اس مجلس سے نہیں میری آواز سن رہے وہ بھی ساڑی مجلس سے شامل ہے. جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے یا بیٹھی کوئی سندا ہے یا سندی ہے اللہ ساڑی اس دعا میں سارے نو شامل کر دے. اے اللہ سانو قرآن دیاں محبتاں عطا فرما. اللہ قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڑی آخرت بہتر فرما دی. اللہ ساڑی زندگی دا خاتمہ ایمان اور اسلام تے فرمانا. مولا کریم قیامت دے دن اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہتھاں نال جامع کوثر پین دی توفیق عطا فرمانا. اللہ قیامت دے دن دیاں سختیاں تو بچائی. اے اللہ سانو جہنم اکھاں نال بھی نہ بخائے. اللہ سونے نبی دے طریقے سنت تے چل دیاں اللہ سانو جنت پہنچا دے. اے اللہ اس رمضان مہینے نو قیامت دے دن اس قرآن نو اس رمضان نو ساڈا سفارشی بڑھائی. اے اللہ ساڑیاں دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور فرما دے. ساڑیاں دین دیاں پریشانیاں بھی دور کر دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین.